محترم سامعین، پیارے بزرگوں، دوستوں، جوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلند آواز کے ساتھ پیارے آقا کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا، جسے ماہ ربیع النور کہا جاتا ہے، اس کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اہل ایمان کے دلوں کو اللہ رب العالمین منور اور روشنیاں زیادہ عطا فرما رہا ہے۔ کہتے 12 ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، اور روح الامین گاڑا تابے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پوری دنیا کو عزیزان محترم اہل ایمان نے یہ پیغام دیا کہ ہمارے نبی کی عظمت و شان یہ ہے کہ مختار کائنات ہیں، جو چاہے مانگ لو۔ اللہ کے نبی کی عظمت و شان کیا ہے؟ مختار کائنات ہیں، جو چاہے مانگ لو، میرے نبی حیات ہیں، جو چاہے مانگ لو۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں، الحمدللہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ حدیثیں پڑھوں تاکہ آپ یہاں پہ سنیں بھی اور سن کر گھر پہ جا کے بیان بھی کریں، اور وہ حدیثیں نمبر سے یاد رکھیں کہ یہ پہلی حدیث ہے، اب یہ دوسری حدیث ہے، اب یہ تیسری حدیث ہے، تو ہر بات کو انشاءاللہ حدیث پاک جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے الحمدللہ عزیزان محترم ہم تک پہنچی ہیں، اور ان کے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، اور پیارے آقا نے جن کو بیان فرمایا ہے وہ باتیں انشاءاللہ رب العالمین آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ ساری کائنات کا خالق اور مالک، حقیقی خالق اور مالک اللہ ہے، ٹھیک، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کا مالک اور مختار بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین حقیقی مالک ہے، اور ہمارے نبی کو اللہ نے مالک اور مختار بنایا، یہ عطائی مالک ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نبی مالک ہیں مومنوں کی جان کے یا مومنوں کے مکان کے یا سارے جہان کے، تو جب نبی مالک ہو گئے تو پھر اللہ مالک کیسے رہ گیا؟ یہ شک ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ عزیزان محترم چلتے پھرتے ہم اس چیز کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ سے کیا پوچھا جاتا ہے جب کوئی آپ کا ایڈریس پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ کا مکان کہاں ہے، یہ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ آپ کا مکان ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مکان ہے، اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے، یہ زمین و آسمان اللہ ہی نے تو عطا فرمائے ہیں، یہ سارا جہان اللہ ہی نے تو دیا ہے، تو حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے نا۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں، یہ دکان میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ کھیت میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ سامان میرا ہے، تو آپ میرا میرا بول رہے ہو، کیا آپ کا ہے کہ خدا کا ہے؟ خدا ہی کا ہے نا، اللہ ہی کا ہے۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم سب کچھ خدا ہی کا ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کا مالک اور مختار بنا دیا۔ بس اتنی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے عزیزان محترم جو میں حدیث پاک پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بخاری شریف کی ہے۔ قرآن کے بعد دوسرا مرتبہ بخاری شریف کا ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، اور حضرت عقبہ
ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لانظر الی انی واللہ لانظر الی حوض الان، کہ میں اس وقت، یعنی صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پلائیں گے نا اللہ کے نبی، لوگوں کے سامنے موجود ہیں. کب کی بات ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی دور نظر کرم فرما رہے ہیں اور امتیوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت حوض کو دیکھ رہا ہوں. وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور اللہ نے تمام زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہیں. زمین کے جتنے خزانے ہیں ساری کنجیاں اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہیں. یہ اپنا اختیار، اپنی پاور بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کہ میرے امتیوں تمہارا نبی مجبور نہیں ہے، تمہارا نبی مختار بن کر آیا ہے. تو یہ اچھا ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ صاحب نبی مختار تھے، نبی کے پاس سارا اختیار تھا، پھر فاقہ کیا، گھر میں چولہا نہیں جلا اور اس انداز کے ساتھ آپ چٹائی پر پوری زندگی آرام فرماتے رہے. چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے. اور یہ سب مجبوری میں نہیں تھا بلکہ یہ سب آپ کی اپنی اختیاری بات تھی. آپ نے اس چیز کو پسند فرمایا تاکہ آنے والی جو میری امت ہے اور جو اس وقت صحابہ تھے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دین پہ عمل کرنا ہر امیر کے لیے بھی آسان ہے اور ہر غریب کے لیے بھی آسان ہے. اس لیے آپ نے غربت میں زندگی گزار کر یہ فرما دیا اور اپنے دین پر عمل کروا کے اور دین کی باتیں بتا کے یہ سمجھا دیا کہ دین پر عمل کرنا یہ مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے. اور یہ ایسی آسانی ہے جو امیر بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، بلکہ کسی بھی علاقے کے رہنے والا ہو وہ دین پر اگر عمل کرے گا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آج جتنی مشکل اور جتنی پریشانیاں ہیں وہ صرف ہمارے ذہن کی وجہ سے ہیں. ہم نے خود شریعت کو اپنے اوپر مشکل بنا لیا ہے، ورنہ شریعت پہ چلنا تو بڑا آسان ہے. فی الحال آئیے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر چکا، دوسری حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی بخاری شریف کی ہے اور پہلی جلد میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا، ہم تو یہ سوچتے ہیں شاید کہ بھلائی کا ارادہ شاید اس کے ساتھ فرمایا ہے اللہ نے جس کو بہت بڑی زمین دے دی یا بہت بڑا مکان دے دیا یا بڑی پراپرٹی دے دی تو شاید اللہ اس پر زیادہ مہربان ہے. لیکن یہ نبی کی حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ اللہ اس پر مہربانی فرماتا ہے جسے اللہ دین کی عقل عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کے مسائل عطا فرماتا ہے، دین کی محبت عطا فرماتا ہے، قرآن کی چاہت عطا فرماتا ہے، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرماتا ہے. وہ ہے اس کے ساتھ. ورنہ دنیا کی دولتیں تو غیر مسلموں پہ اور زیادہ ہے نا. دیکھ لیں آپ مارک زکربرگ ہے یا بل گیٹس ہے، 70 ملین ڈالر، 1 کروڑ ملین ڈالر کے مالک ہیں یہ لوگ. فی الحال عزیزان محترم ان کی بات چھوڑ کر کے آئیے میں آپ جو ہے آپ کے سامنے جو بات رکھنے جا رہا ہوں وہ دیکھیں آپ کہ اللہ کے نبی نے جو یہاں فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. آگے اللہ کے نبی نے بخاری شریف میں فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، کہ میں اللہ کی نعمتوں کو بانٹنے والا ہوں، بانٹنے والا میں ہوں اور عطا فرمانے والا اللہ رب العالمین ہے. لا برب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت اللہ رضوان نے اسی حدیث پاک کی ماشاءاللہ تشریح فرمائی اپنے اشعار میں اور ان کی نعتیں آپ پڑھیں گے اور ابھی بیان کا سلسلہ بھی جاری ہے. عشاء کے بعد پہلی محفل ہو چکی اور اب کوئی محفل آپ مس نہ کریں. انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد جو محفل ہو رہی ہے 12 دنوں تک انشاءاللہ اس محفل کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور محفل میں تشریف لائیے.
تاکہ آپ کے علم میں اور برکت ہو. اور ابھی تو اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں، مگر یہ دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلی حدیث ہو گئی، اب یہ دوسری حدیث ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بانٹنے والا میں ہوں اور عطا فرمانے والا اللہ ہے. یعنی اللہ جس کو جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، مگر اللہ کے نبی اس کو تقسیم فرمایا کرتے ہیں. لا برب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے، ارے بولو نا، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ رب العالمین. تو یہ دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں اپنی طرف سے کوئی باتیں نہ بول کر میں انہی کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے اللہ ہی عطا فرماتا ہے، پر اس کو تقسیم میں کیا کرتا ہوں. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، قصد دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. عزیزان محترم، اب آگے آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، یہ تیسری حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث سے پاک ہے. ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے صحابہ اکرام 2-2 مہینے کا سفر کرتے تھے. آپ کو بیٹھے بیٹھے حدیثیں مل رہی ہیں سیکھنے کے لیے، تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور یاد کر کے لے کے جائیں. اپنی زندگی میں کچھ چینجنگ پیدا کرو. یہ نہیں کہ چلو اب نماز پڑھیں گے، تھوڑا بیان سن لیں گے، سمجھ میں آئے گا، عمل کریں گے نہیں آئے گا تو. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سننا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں اگر سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا. یہ ان کے ذہن میں آتا ہے کہ سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا، اس لیے وہ سنتے ہی نہیں. یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ بھئی اگر عمل نہیں کرو گے تو کیا اس کا مطلب سنو گے بھی نہیں؟ سن کے تو دیکھ لو، اور تم لوگوں کو سنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنے بھی یہاں پر آئے ہو خوش قسمت ہو. اگلی بار آؤ تو جو تمہاری نظر میں ہیں انہیں ساتھ لے کے آؤ. انہیں بتاؤ کہ نماز بھی ادا کریں گے اور ساتھ ساتھ نبی کی حدیثیں سن کر یاد بھی کریں گے. ماشاءاللہ. ارے راستے میں اگر انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ شہید کا مرتبہ عطا فرمائے گا. جو آپ گھر سے نکلے نماز جمعہ کے لیے آئے ہیں نا، دل میں یہ نیت کر کے نکلے کہ انشاءاللہ جو دین کی بات ملے گی، شریعت کی بات ملے گی، اسے سیکھیں گے، عظمت مصطفیٰ کو سینے میں رکھیں گے. آپ گھر سے نکلے تھے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے جو علم کی طرف میں گھر سے نکل رہے ہیں ان کے قدموں کے نیچے ان کے استقبال کے لیے اپنے مبارک پروں کو بچھا دو. بھلے ہی تمہیں نظر نہ آئے لیکن یہ عظمت ہے. آپ جب کہیں پہ جاتے ہیں استقبال کے لیے پھول لگائے جاتے ہیں، کارپیٹ یا اس کو بچھایا جاتا ہے، لیکن عزیزان محترم جب ایک عاشق رسول اپنے گھر سے دین کی محبت میں اور دین کا علم سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے دنیا کے پھولوں کو نہیں بلکہ فرشتوں کے پروں کو بچھا دیا جاتا ہے. یہ نوری مخلوق اتنا ادب اور احترام کرتی ہے. حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. انہیں اتنی لذت ملا کرتی ہے. تو قرآن کو دل سے سننا، پڑھنا اور حدیثوں کو سننا ماشاءاللہ یہ فرشتوں کی صفت ہے. اس پر عمل کیجئے. یہ تو میں اب حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. حضرت ابو طالب تو یعنی جناب ابو طالب کے ساتھ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ابو طالب، فی الحال ان کے ساتھ ہمارے نبی ملک شام کی طرف چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ تھے. جب راہب کے پاس پہنچے، راہب کا مطلب یہ جو گرجا گھر میں رہتے ہیں نا، چرچ میں ایک پادری، تو گرجا گھر کے پاس پہنچے تو وہ نکل کے باہر آیا. حالانکہ اس سے
پہلے وہ کبھی نکل کے باہر نہیں آتا تھا، لیکن وہ اس وقت نکل کے باہر آیا۔ اللہ کے نبی کی عمر 12 سال، اور وہ راہب اپنے گرجا گھر کو چھوڑ کے باہر آیا، اور اس نے جب اس قافلے کو دیکھا جو ملک شام کی طرف جا رہا تھا، وہ لوگ وہاں پر رکے، راہب ان لوگوں کے پاس آیا جو کبھی نہیں نکلتا تھا، پتہ نہیں اس کو خوشبو پہنچی یا کیا پہنچی، اس طریقے سے وہ نکل کے باہر آیا، اور ہمارے کسی سے بات نہیں کی۔ اس نے بڑے بڑے امیر لوگ موجود تھے، مکے کے بڑے بڑے شرافہ بھی موجود تھے، لیکن اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، وہ ہمارے نبی کی عمر 12 سال، اس راہب نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پکڑا، اور جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ ھذا سید العالمین، سبحان اللہ، ھذا رسول رب العالمین۔ اور تیسرا جملہ اس نے کہا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات بول رہا ہے وہ، اس کتاب میں موجود ہے، دیکھو یہاں پر، ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ آگے وہ لوگ پوچھتے ہیں فقال اشیاخ من قریش، قریش کے شیخوں نے پوچھا ما علمک، تو نے کیسے جان لیا، تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ پہلے اس کا مطلب بھی تو سن لو۔ وہ گرجا گھر کا جو راہب تھا، جانتے ہو کیا بولا؟ ھذا سید العالمین، سید کا مطلب ہوتا ہے آقا، عالمین کا مطلب تمام عالمین، یعنی وہ راہب کہہ رہا ہے کہ یہ تمام عالمین کے آقا اور مولا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک، یہ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ 1400 سال پہلے الحمدللہ حدیث کی بات بتا رہا ہوں میں۔ کبھی کوئی یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمہ نے یا سنیوں کے جو بزرگ ہیں انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ 1400 سال پہلے الحمدللہ ہمارے نبی کی حدیثوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک وہ کہہ رہا ہے ھذا سید العالمین، یہ تمام عالمین کے آقا اور مولا ہیں، اور آگے پھر وہ کہتا ہے ھذا رسول رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور آخری جملہ اس نے کہا یبعث اللہ رحمۃ للعالمین، کہ لوگوں یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جا کے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، ورنہ ہم لوگ کہاں جاتے بتاؤ؟ عزیزان محترم، تو نبی کا احسان ہے بہت بڑا ہم پر، اور ہم ان کی امت میں ہیں، یہ ایسا بڑا احسان ہے کہ بس عزیزان محترم اس پر بیان ہو تو کافی وقت درکار ہے۔ فی الحال کچھ لوگوں نے پوچھا کہ او راہب آج سے پہلے تو ہمارے پاس آیا نہیں، وہاں پر وہ آیا نہیں، کوئی بات ہم سے کی نہیں، اور آج جب آیا ہے تو 12 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑ کے بول رہا ہے کہ تمام عالمین کے آقا مولا ہیں، اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اور اللہ نے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ما علمک، تو نے کیسے جانا، تو نے کیسے پہچانا، تجھے کیسے علم ہوا؟ تو جانتے ہو وہ کیا کہتا ہے؟ حین اشرفتم من العقبہ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا۔ او لوگوں، میں نے یوں ہی یہ بات نہیں کی، بلکہ سنو، جب تم سامنے والی گھاٹی سے آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ جو بھی پتھر، جو بھی پیڑ، جو بھی چیز سامنے آتی تھی وہ اس بچے کو دیکھ کر سجدہ کر رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کہتا ہے برائی، وہ ان کو دیکھ کر سجدہ کر رہی تھی، اور میں نے جان لیا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ ماشاء اللہ رب العالمین، درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو 3 حدیثیں ہوگی نا آپ کے سامنے، 3 حدیثیں ہوگی۔ پہلی وہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تمام زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی اور میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم
تقسیم کرنے والا ہوں. اور تیسری حدیث یہ ہوئی آپ کے سامنے ترمذی شریف کی کہ ایک راہب نے آ کر ہمارے نبی کی ایسے تعریف کی اور انہیں بتایا، جو اور مطلب لوگ ساتھ میں تھے انہیں یہ سمجھایا کہ یہ تمام عالمین کے آقا مولا ہیں، مالک اور مختار ہیں، ادب اور احترام کرو ان کا. اب یہ چوتھی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ، بولو سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثیں آپ سے سنتا ہوں، کوشش کرتا ہوں یاد رکھنے کی مگر یاد نہیں رہتی، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں بیان کروں، آپ کی حدیثوں کو پہنچاؤں، پر وہ ذہن میں نہیں رہتی. اب یہ کم بڑی پریشانی نہیں ہے، بہت بڑی پریشانی. جن بچوں کو سبق یاد نہیں رہتا یا دین کی باتیں یاد نہیں رہتی یا اسکولوں کالجز میں جو پڑھایا جاتا ہے ان کے ذہن میں نہیں رہتا، بہت پریشان رہتے ہیں. اسی وجہ سے تو نمبر کم آ جاتے ہیں. تو جس کی یادداشت کمزور ہو عزیزان محترم، وہ بڑا پریشان رہتا ہے مینٹلی کے طور پر. لیکن مینٹلی طور پر جو پریشان رہتا ہے اس کو اب یہ غور کرنا اس حدیث پاک کے صدقے میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم سب کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی انشاءاللہ رب العالمین. اب یہ جو بات ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ سے سنتا ہوں پر یاد نہیں رہ پاتا مجھ کو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بادام کھاؤ، ڈرائی فروٹ کھاؤ یا پھر اور یہ سامان کھاؤ یا کسی حکیم کے پاس جاؤ، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی چادر پھیلاؤ. سبحان اللہ، اپنی چادر پھیلاؤ. اور جب انہوں نے اپنی چادر کو پھیلایا اللہ کے نبی نے بظاہر لب بنا کر چادر میں کچھ ڈالا اور فرمایا ابو ہریرہ چادر کو سمیٹ لو اور اپنے سینے سے لگا لو. سبحان اللہ، چادر کو سمیٹ لو اور اپنے سینے سے لگا دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا، چادر کو سمیٹا، اپنے سینے سے لگایا. سبحان اللہ، کیا چیز اللہ کے نبی نے انہیں ایسی عطا فرمائی کہ جیسے ہی وہ چادر جس میں اللہ کے نبی نے بظاہر کچھ ڈالا تھا لب بنا کر عزیزان محترم جب اس کو اپنے سینے سے لگایا ان کو اللہ نے ایسی یادداشت عطا فرمائی، ایسی یادداشت عطا فرمائی کہ جتنی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کسی اور صحابی سے روایت بھی نہیں، اتنی حدیثیں ان کو یاد رہنے لگی. دیکھ رہے ہو آپ؟ تو بتاؤ کیا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کمال نہیں ہے؟ کیا یہ ان کا اختیار نہیں ہے؟ یہ چوتھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور اختیار پر. ابھی اور بھی کئی حدیثیں ہیں لیکن جب بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چل گئی ہے تو کیا وہ حدیث پاک آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگرانی پہ لگایا گیا کہ تمہیں اس غلے کا اناج کا خیال رکھنا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا خیال رکھنے لگے، رات میں وہیں سوتے تھے وہ اور اس کی نگرانی بھی کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رات میں کوئی آیا اور اس نے اناج کو بھرنا، گیہوں چاول جو بھی ہو اس کو بھرنا اس نے شروع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چور کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ تجھے ایسے نہیں چھوڑوں گا، اب تجھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کروں گا. تو وہ کہتا ہے اے ابو ہریرہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ نہیں آؤں گا. یہ حدیث پاک ہے، دیکھو آپ. وہ یہ کہہ کر کے چلا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر میں حاضر ہوئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، صحابہ کی طرف دیکھا، حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ سبحان اللہ، کہاں بات چل رہی ہے دیکھو آپ. اور یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے بیوی بچوں کا حوالہ دینے لگا اور پریشانی کا ذکر کرنے لگا، مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ تم سے جھوٹ بول گیا ہے، خبر رکھنا اور خیال رکھنا وہ آج رات پھر آئے
اللہ اکبر. یعنی کہ جو ہو چکا ہے رات میں وہ بھی ہمارے نبی کی نگاہوں میں تھا اور اب جو ہونے والا ہے وہ بھی ہمارے نبی کی. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. ارے یہ عقیدے کی بات ہے, یہ مت سوچنا کہ حضرت جو بیان کر رہے ہیں شاید کہ اگر کوئی مسائل بیان کرتے تو اور بہتر ہو سکتا تھا لوگوں کے سامنے. عزیزان محترم, نماز کے مسائل, وضو کے مسائل اور بھی ساری باتیں فجر بعد, ظہر بعد, عصر بعد, مغرب بعد, عشاء بعد کبھی بھی آگے بیٹھ کر آپ سن سکتے ہیں اور ہم بتاتے رہتے ہیں. لیکن سنو, آپ نے ساری زندگی مسائل کو سیکھ لیا, 70 سال کی عمر ہو گئی, لیکن اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں دے سکتے, ان کو کچھ اختیار نہیں ہے, تو 70 سال کی عبادت برباد ہوئی. اگر آپ نے 70 سال کی عمر تک عبادت کی, لیکن اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو کچھ پتہ نہیں اور ان کو کچھ علم نہیں, آپ کی ساری زندگی کی عبادت برباد. ایک مرتبہ ایسے ہی مناظرہ ہوا تھا علم غیب پر. کوئی کہتا تھا یہ بھی پتہ نہیں, یہ بھی پتہ نہیں, لیکن دوسری طرف ہمارے سنی علماء تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بحث کریں گے اور ہم ثابت کریں گے حدیثوں سے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سب کچھ عطا فرما دیا ہے. ایک ہفتے تک یہی تلاش ہوتی رہی. دوسری طرف غلط عقیدے والے لوگ بھی تھے اور ایک طرف صحیح عقیدے والے اہل سنت و جماعت کے علماء موجود تھے. عزیزان محترم, وہ بھی ساری رات نہیں سوتے تھے تاکہ انہیں کوئی یہ حدیث ملے, تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ اللہ کے نبی کو یہ بھی نہیں پتا تھا, اللہ کے نبی کو یہ بھی نہیں پتا تھا, اللہ کے نبی کو یہ بھی نہیں پتا تھا. وہ لوگ یہ حدیثیں تلاش کرتے تھے, ادھر سنی علماء یہ تلاش کرتے تھے کہ ہمارے نبی کو یہ بھی خبر تھی, ہمارے نبی کو یہ بھی پتا تھا, ہمارے نبی کو وہ بھی پتا تھا. وہ بھی ساری رات جاگتے تھے, یہ بھی ساری رات جاگتے تھے. عزیزان محترم, مناظرے کا وقت آ گیا, دونوں طرف کے علماء موجود تھے. ایک سنی عالم دین کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں, اے پبلک سنو, اے مسلمانوں غور کرو, اور میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم مناظرے کا فیصلہ بعد میں ہوگا, پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بھی کئی راتوں سے نہیں سوئے اور ہم بھی کئی راتوں سے نہیں سوئے. ان کا مدعا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ بھی نہیں پتا اور وہ بھی نہیں پتا, اور ہم بھی ساری رات جاگ کر حدیثوں کو کھوجتے رہے تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارے نبی کو سب کچھ پتا ہے. اب اے مسلمانوں, تم فیصلہ کرو کہ وہ کون ہے جس نے رسول اللہ سے غداری کی ہے اور وہ کون ہے جس نے رسول اللہ سے وفاداری کی ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے کھڑے ہو کر بس یہی کہا کہ اے علماء سنت, ہم مانتے ہیں کہ آپ نے وفاداری اور نبی کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور حق ادا کیا ہے. دوسری طرف ان لوگوں میں سے بھی جو بد عقیدہ تھے, ایک عالم دین کھڑے ہو اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں بھی یہ مانتا ہوں کہ واقعی نہیں, ہم بھی ساری رات یہی تلاش کرتے رہے کہ نبی کو یہ بھی نہیں پتا اور نبی کو وہ بھی نہیں پتا, اور ہمارے ذہن میں یہی باتیں تھیں. لیکن اب مجھے پتا چل گیا کہ حقیقت میں ہم نبی سے وفاداری پر نہیں تھے بلکہ نبی سے غداری پر تھے. آپ سب گواہ ہو جائیں کہ میں توبہ کرتا ہوں, صحیح دل سے نبی کی محبت کو تسلیم کرتا ہوں. ماشاءاللہ رب العالمین. تو ہمارے نبی کو اللہ نے وہ علم دیا, اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے, رہتے ہیں مدینے میں اور زمانے کا پتہ ہے. تو پھر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اور کرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک, حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ, وہ چور آج پھر آئے گا. دوسری رات ہوئی, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اناج کو بھرنے لگا, میں نے اسے پھر پکڑ دیا اور کہا تجھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کروں گا. وہ کہنے لگا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں غریب ہوں, پریشان ہوں, مجھے چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ کا دل نرم ہوا اور اسے پھر چھوڑ دیا. فجر کی نماز ادا کی, اللہ کے نبی کے پیچھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی اور پھر پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا, رات جو آیا تھا اس کا کیا ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ غریبی مفلسی کی بات کرنے لگا, میں نے اسے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جھوٹ بول گیا ہے, آج کی رات پھر آئے گا. سبحان اللہ. یہ علم دیکھیے ہمارے نبی کا. پھر تیسری رات بھی ایسا ہوا, لیکن اس بار حضرت ابو ہریرہ نے اسے ایسا پکڑا اور فرمایا کہ اب نہیں چھوڑوں گا تجھے, کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا. لہذا دلان محترم حضرت ابو ہریرہ سے پھر وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ اگر اسے پڑھ لو گے تو تمہارا مال
حضرت ابو ہریرہ فرماتے اچھا پتہ کیا بتاتا ہے؟ اس نے کہا جب بھی سویا کرو تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو۔ سبحان اللہ، آیت الکرسی قرآن کی سب سے بڑی آیت کہلاتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا جناب محترم۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، پھر فجر کی نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے پھر ان سے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا اس قیدی کا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے خیال آ گیا اس پر اور پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایک مومن کا دل دیکھو کیسا ہوتا ہے یار، مومن کا دل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا کیا ہوا؟ اس نے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ کہنے لگا کہ میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں اور اس نے مجھے یہ وظیفہ بتایا ہے، تو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے اس نے کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ ہے تو جھوٹا مگر تم سے بات سچی کہہ کے گیا ہے، وہ ہے تو جھوٹا مگر تم سے جو کہہ کے گیا ہے وہ سچی بات کہہ کے گیا ہے۔ اور اے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ عرض کرتے ہیں ابو ہریرہ یا رسول اللہ مجھے تو علم نہیں، تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ 3 دن سے جس کی تمہارے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ شیطان تھا۔ وہ شیطان تھا جو تم کو روزانہ پریشان کر رہا تھا، اور پھر اس طریقے سے جو ہے آج مگر جو وہ بات کہہ کے گیا ہے وہ سچی بات کہہ کے گیا ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھنے سے الحمدللہ پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، جان اور مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ آپ بھی جب پڑھ کے سویا کریں تو سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا کریں، آیت الکرسی بھی پڑھ لیا کریں، قل هو اللہ احد بھی پڑھ لیا کریں، اور جتنے مرحومین ہیں سب کو ثواب بھی پہنچا دیا کریں۔ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ روز کا میرا بھی معمول ہے، الحمدللہ آپ بھی اس پر عمل کریں اور دین کی مجلسوں میں آتے رہیں۔ ابھی صرف آپ کے سامنے میں نے 5 حدیثیں پیش کی ہیں، 4 تو اختیارات مصطفیٰ پر اور ایک علم غیب مصطفیٰ پر۔ ابھی بہت سی حدیثیں باقی ہیں، بلکہ ماشاءاللہ یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں اس میں 200 حدیثوں سے اکثر حدیثوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو ظاہر فرمایا گیا۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، سنانے کے لیے بھی۔ ابھی 4 حدیثیں اور یہ 5ویں حدیث علم غیب پر آپ کے سامنے بیان ہوئی اور آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ انشاءاللہ علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ سے گزارش ہے عشاء کے بعد جو مجلس جاری ہے اس میں انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لائیں، تاکہ یہ 12 دنوں میں ہمارے نوجوانوں کو بزرگوں کو عشاء تک تو سارے فارغ ہو ہی جاتے ہیں، عشاء کی نماز بھی پڑھیں اور آدھا پون گھنٹہ بیان میں بھی بیٹھیں۔ مولا تبارک و تعالی سب کو برکت رحمتیں عطا فرمائے اور صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔